السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نماز کے واجبات کیا ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ نماز میں کتنی باتیں واجب ہیں کہ جن کی خلاف ورزی سے آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نماز میں یہ چیزیں واجب ہیں: تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر ہونا، الحمد پڑھنا، فرض کی 2 پہلی رکعتوں میں اور سنت، نفل اور وتر کی ہر رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ سورت یا 3 چھوٹی آیت ملانا، الحمد پڑھنا یعنی فرض نماز میں 2 پہلی رکعتوں میں قرات کرنا، یعنی اگر آپ فرض کی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ 4 رکعت والی ہے یا 3 رکعت والی ہے تو آپ کو 3 رکعت والی میں یا 4 رکعت والی میں تینوں رکعتوں میں یا چاروں رکعتوں میں آپ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملانا ہے، بلکہ اگر 3 رکعت والی ہے تو اس میں 2 پہلی رکعت میں ہی الحمد ملانا ہے، اور اگر 4 رکعت والی پڑھ رہے ہیں تو ان 4 رکعت میں جو 2 پہلی رکعت ہیں اسی میں سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ کو سورت ملانا ہے۔ فرض نماز میں 2 پہلی رکعتوں میں قرات کرنا، الحمد کا سورت سے پہلے ہونا، یعنی سورہ فاتحہ کا ہر سورت سے پہلے ہونا۔ جو آپ سورت پڑھتے ہیں الحمدللہ کے بعد اس سے پہلے الحمد شریف کا ہونا یہ واجب ہے۔ ہر رکعت میں سورت سے پہلے ایک ہی بار الحمد پڑھنا، یعنی ہر رکعت میں سورت سے پہلے ایک ہی بار سورہ فاتحہ پڑھنا۔ الحمد و سورت کے درمیان کسی اجنبی کا فاصل نہ ہونا، یعنی سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان جو الحمدللہ کے بعد ملاتے ہیں اس کے درمیان کسی اجنبی چیز کا فاصل نہ ہونا۔ قراءت کے بعد متصلاً رکوع کرنا، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جب آپ سورت کو ختم کر لیں گے تو فوراً ہی رکوع کرنا۔ سجدہ میں دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا، اس مسئلے پر بہت کم لوگ دھیان دیتے ہیں اور ان کی 3 انگلیوں کی پیٹ زمین پر نہیں لگتی ہے، لہٰذا دھیان دینا چاہیے کہ 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا یہ واجب ہے۔ اگر 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر نہ لگا تو آپ کی نماز نہ ہوئی۔ دونوں سجدہ کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہونا۔ تعدیل ارکان یعنی ٹھہر کر ہر رکن کو ادا کرنا۔ قوما یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا۔ جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ قعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد کچھ نہ پڑھنا، یعنی یہ کہ اگر 4 رکعت والی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور جو پہلی مرتبہ قعدہ میں بیٹھتے ہیں تو بہت لوگ جو من میں آتا ہے پڑھتے رہتے ہیں، جیسا کہ تحیات کے بعد درود ابراہیم بھی پڑھ دیتے ہیں اور بھی بہت کچھ پڑھتے ہیں، لہٰذا ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ 4 رکعت والی ہے اور قعدہ اولیٰ ہے تو اس میں صرف تشہد ہی پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی نہیں پڑھنا۔ ہر قعدہ میں پورا تشہد پڑھنا، یعنی یہ کہ آدھا تشہد نہ پڑھنا۔ لفظ السلام دوبارہ کہنا، یعنی جب آپ نماز کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کو 2 مرتبہ کہنا، یعنی دائیں اور بائیں دونوں۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، یعنی جب آپ وتر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں دعائے قنوت بھی واجب ہے۔ اب اس کے لیے تکبیر قنوت بھی واجب ہے۔ عیدین کی 6 تکبیریں، عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر کا ہونا یہ بھی واجب ہے۔ ہر جہری نماز میں امام کو جہر سے قرات کرنا اور غیر جہری میں آہستہ، یعنی یہ کہ کچھ نمازیں جو 5 نمازیں ہیں ان میں کچھ نمازیں جہری ہیں اور کچھ نمازیں سری ہیں۔ جہری کا مطلب یہ ہے کہ امام اس میں جب قرات کرے گا تو وہ تیز آواز سے قرات کرے گا اور مقتدی اس کے پیچھے خاموشی سے اسے سنیں گے، اور سری کا مطلب یہ ہے کہ امام آہستہ آہستہ قرات کرے گا، اتنا آہستہ کہ خود سنے اور بازو والا نہ سنے۔ یہ اور 3 نمازیں جہری ہیں اور 2 نمازیں سری ہیں۔ ہر واجب اور فرض کا اس کی جگہ پر ہونا۔ رکوع کا ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا، یعنی رکوع 1 مرتبہ کرنا، اور سجود کا 2 بار ہونا، یعنی سجدہ 2 مرتبہ کرنا۔ دوسری سے پہلے قعدہ نہ کرنا اور 4 رکعت والی میں
تیسری میں قاعدہ نہ کرنا. اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری میں قاعدہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے اس میں قاعدہ کر لیا تو آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت کرنا، یعنی یہ کہ کچھ آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ جن کے پڑھتے ہی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے. جیسا کہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ تراویح پڑھتے ہیں تو حفاظ تراویح کے مابین کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں سجدہ ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ ایسی آیت پڑھنے والے ہیں کہ جن سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف تراویح میں ہی ہوتا ہے، بلکہ عام نماز میں بھی یہ ہو سکتا ہے. اور سہو ہو تو سجدہ سہو کرنا، یعنی اگر یہ کہ اب کوئی چیز آپ بھول گئے ہیں جو واجب ہے تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا. 2 فرض یا 2 واجب یا واجب فرض کے درمیان 3 تسبیح کی مقدار وقفہ ہونا، یعنی یہ کہ تعدیل ارکان، یعنی ہر ایک چیز کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا، اور اتنا ٹھہر کر ادا کرنا کہ وہ ٹھہرنا 3 تسبیح کی مقدار ہو. اگر اس سے زیادہ ہو تو نماز میں بھی خرابی آ سکتی ہے. امام جب قرات کرے بلند آواز سے خواہ آہستہ، اس وقت مقتدی کا چپ رہنا. بہت لوگ یہ کرتے ہیں کہ امام بھی قرات کر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب امام قرات کرے تو اسے سننا یہ واجب ہوتا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے. مقتدیوں کے اوپر اس کا سننا یہ ضروری ہوتا ہے، اور سوائے قرات کے تمام واجبات میں امام کی مطابقت کرنا. دوستو، یہ تھے نماز کے واجبات. اگر اس میں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر پوچھ سکتے ہیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کر دینا. اور اسی طریقے کے اسلامی معلومات آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ضروری معلومات کو ضرور سبسکرائب کر لینا. اللہ حافظ.